نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کہ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہودیوں میں سے کچھ لوگ جو تھے نا، وہ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، یا انہوں نے کہا، جن میں سے حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، کہ تم جس دین کی ہمیں تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، ہمارا دین اس دین سے بہتر ہے۔ یہ یہودیوں کا گمان تھا۔ تو جب یہ انہوں نے بات کی تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اصحاب رسول سے اللہ کریم نے خطاب کیا کہ تم بہترین امت ہو، یہود نہیں، اور فرق بتایا کہ تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی تمام امتوں میں سے، اور تم کرتے کیا ہو، یعنی کہ جو فضیلت اور بڑائی، جو برتری رب کریم نے اس امت کو عطا فرمائی، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، کہ خیر کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو، اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اللہ پر ایمان تو اہل کتاب بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، بلکہ اللہ کو تو سارے ہی مانتے تھے، ماں سوائے چند ایسے لوگ جن کو الحاد کا بیماری لگی ہوئی ہے، چند ہیں، وہ اشاریہ 0.000 میں جا کے کہیں ان کا نام آئے گا، باقی ہر ایک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات کو تو مانتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو۔ تو اللہ پر تو سارے ایمان رکھتے ہیں، اور خاص کر یہود و نصارہ جو دانہ دیا کرتے تھے صحابہ رسول کو کہ ہم تم سے بہتر ہیں، وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اب فرق اللہ کریم نے کیا بتایا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، خیر کی طرف دعوت دیتے ہو لوگوں کو۔ یہ پہلا فرق ہے امت کے بہترین ہونے کا، جو سب سے پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ خیر کی طرف دعوت دینا، خیر کی طرف دعوت دینا، اور دوسرا برائی سے منع کرتے ہو، کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، جس پر ہم نے پرسوں بھی گفتگو کی تھی۔ اللہ کریم نے یہ بنیادی سبب جو ہے نا وہ بیان کیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہتر ہونے کا بنیادی سبب. ورنہ عبادات اور ریاضات یہودی بھی کیا کرتے تھے، عیسائی بھی کیا کرتے تھے. یہاں اللہ نے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ تم نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہو، تم روزے بہت لمبے رکھتے ہو، تم راتوں کو جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہو. وہ تو کرتے ہی تھے، وہ تو کرتے ہی تھے، صحابہ رسول تھے. عبادات میں تو کچھ کمی ممکن ہی نہیں. لیکن یہاں خاص جو ذکر اللہ نے کیا نا، وہ عبادات کا نہیں کیا، وہ کیا کہ تم بھلائی کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل ایمان جو ہیں، اہل کتاب وہ بھی اگر اس بات پر ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بھی بہتر ہوتا کہ یہ دو وصف جو ہیں اگر اہل کتاب بھی اپنا لیتے تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہوتا. پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. یہ ایمان والے جو ہیں نا، یہ چند یہودی جو اسلام قبول کر کے لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، ان کے ساتھ 2-3 اور تھے. تو اللہ کریم ان کی بات کر رہا ہے کہ ان میں سے سارے ہی برے نہیں ہیں، اکثریت بروں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، لیکن چند ایسے بھی ہیں جو ان میں سے بھی اچھے ہیں، ایمان والے ہیں، اہل کتاب میں سے. تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ جب عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا نا، تو جتنے ان کے یہودی ساتھی تھے نا، قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی ایذا رسانی ان کو شروع کر دی. لگے رہتے ان کو تنگ کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے. تو اللہ کریم نے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، خاص کر وہ لوگ جو یہود سے اسلام میں آئے تھے، کیونکہ قبائل جو یہود کے تھے وہ طاقتور تھے، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی. ابھی مدینے میں تو اسلام نیا آیا تھا، تو تھے وہ طاقتور ہر لحاظ سے. اور ان میں سے جو بندہ نکل کر آتا تھا اس جماعت کے ساتھ، تو وہ ان کو طرح طرح کے طریقے استعمال کر کے تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کریم نے ان کو اطمینان دیا کہ یہ سوائے ستانے کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ تنگ کریں گے تمہیں، طرح طرح کے طریقوں سے تمہیں تنگ کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے. سند دے دی رب کریم نے. اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، اگر تم سے یہ جنگ کریں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ اللہ کریم نے قبل از وقت مسلمانوں کو یہ جو فتح تھی، فتح خیبر، اس کی خوشخبری دے دی کہ جب کبھی ان کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہوا تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور جب غزوہ خندق کے بعد جب یہودیوں کے ساتھ معاملات شروع ہوئے نا، تو کوئی ایک قبیلہ بھی ایسا نہ تھا جو مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکا، جو بڑے ظلم کے ساتھ بات کرتے تھے کہ جب ہمارے ساتھ تمہارا مقاتلہ ہوا تو ہمیں پتہ چل جائے گا لڑائی کس کو کہتے ہیں. لیکن جب مسلمان ان کے مقابلے پر آئے تو کوئی بھی مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بھی تمہارے سامنے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور اپنا مال، اسباب، باغ، فدیہ، جزیہ دے کر انہوں نے جان چھڑائی. اور کچھ قبائل تو ایسے تھے جنہوں نے مدینہ چھوڑنے کی شرط پر اپنی امان پائی، لگے لگائے باغ، بنے بنائے مکان، جو کچھ تھا چھوڑ چھاڑ کر وہ ہماری جان بخشی کر دیں، ہم چلے جاتے ہیں. اس شرط پر ان کو معاف کیا گیا.
تو یہ حال کیا ان لوگوں کا اللہ کریم نے، اور یہ اطمینان دیا جا رہا تھا ایمان والوں کو کہ دل چھوٹا نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جب اللہ کریم کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چند ہی سالوں میں سارا عرب بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، شام بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، روم بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ایران بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، چند سالوں کی بات تھی، عرصہ 15-20 سال کے اندر اندر آدھی دنیا جو تھی وہ فتح کر لی مسلمانوں نے۔ وہ جماعت جس کو کوئی کسی کھاتے میں نہ لکھتا تھا، کہتے تھے یہ غریب ہیں، سارے مسکین ہیں، جن کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو اللہ کریم کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا، اللہ نے ان کو طاقت دی۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اہل یہود کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے، ذلیل و رسوا ہی رہیں گے، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے یہ کہہ دیا کہ ان پر ذلت، ان سے گھبرانے والی بات سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، یا کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی ملک سے پناہ لے کر وہ اپنے 4 دن زندگی کے آسانی سے گزار لیں، یہ اللہ کریم نے ایکسیپشن دی ان کو۔ ورنہ یہود کو یہ کہہ دیا اللہ نے کہ تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت تم پر مسلط کر دے گی۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر یہ 1948 میں یہ اسرائیل کا وجود بنا، 1948 میں پورے 15 صدیاں پورے ذلیل و خوار، کوئی ملک نہ تھا، کوئی دیس نہ تھا، کوئی وطن نہ تھا، کسی نے کہاں پناہ لے رکھی تھی، کسی نے کہیں پناہ لے رکھی تھی۔ آج بھی ان کا ملک جو ہے نا، وہ ملک اپنا ذاتی غاصبانہ قبضہ انہوں نے کر رکھا ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے کہ جو طاقتور ترین ملک ہیں انہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، ورنہ اپنی ان کی کوئی حیثیت کائنات میں اس وقت زمین پر سب سے زیادہ مالدار وہ ہیں، لیکن اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ تم پر ذلت مسلط کر دی گی، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو ان کو عزت کے ساتھ بلائے، ذلت ان کا مقدر ٹھہری، بھائی ہر طرف سے ان کو گالیاں ہی پڑیں گی، ہر طرف سے ان کو گالیاں ہی پڑیں گی۔ وہ چاہے بے شک اپنے آپ کو اب بھی وہ سوبر کہتے ہیں، اور وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل بنے گا، ہم سپر ہیں اور ہماری ہی حکومت ساری دنیا پر ہوگی، یہ ان کا مشن ہے اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اپنے ٹائم وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آج اگر دنیا میں وہ سرخرو ہیں تو وہ ان کی جو ہے نا محنت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کمزور ہو گئے، ہم نے ان کو رستہ دیا، ہم نے ان کو جگہ دی، تو آج اس مقام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو آج وہ پھر اسی ذلت میں پڑے ہوتے۔ تو یہ جو عارضی وقت ان پر بنا ہے، وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ یا میرے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے اگر ان کو، اس کے علاوہ ان پر ذلت جو ہے مسلط کر دی گئی ہے، تو یہ ذلت ان کا مقدر ہے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی یہ ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ 4 دن کا اگر آسانی کے زندگی کے کاٹ لیں گے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ذلت ختم ہو گئی، اللہ کا فیصلہ برقرار ہے۔ وہ جتنی کوشش کر لیں، جتنی بھاگ دوڑ کر لیں، وہ دجال کے آنے تک وہ اس کا رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے اپنا، یہ اللہ کا، یعنی کہ ذلت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، لکھ دی گئی ہے۔ اب کوئی خیر کا کام وہ نہیں کریں گے،
وہ جو بہتری امت کی طرف اللہ نے ذکر کیا نا کہ خیر کا کام، خیر کی دعوت وہ یہودی نہیں کرے گا، تو ذلت ان کا مقدر ہے. وہ 10 سال لگے، 10,000 سال لگے، 20,000 سال لگے، 1 ارب سال لگے، وہ دجال کا رستہ ہموار کر رہے ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ ملیں گے. تو جب وہ طاقت پکڑیں گے تو اللہ کریم ان کے مقابلے میں امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر ذلت ان کا مقدر ہے، نست و نبود کر دیا جائے گا ان کو. وہ جو ان کا پلان ہے نا کہ ہم سپر ہیں اور گریٹر اسرائیل ہوگا اور ہماری حکومت ہوگی، یہ خواب کبھی ان کا پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. جب بھی ایمان والے طاقتور ہوں گے ان کو مار پڑے گی. اور یہ دیکھیں، جب سے مدینہ سے ان کو نکالا گیا اس کے بعد کوئی ایک دور ایسا نہیں ہے جب یہودیوں پر ظلم نہ کیا گیا. کوئی ایسا دور کوئی ایسی صدی نہیں آپ گنوا سکتے کہ کسی صدی میں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہو. ماسوا یہ بھی جو صدی چل رہی اس میں تھوڑا سا ان کو آرام ملا، سکون ملا، وہ بھی ہماری کمزوری کی وجہ سے. ہم لالچ میں آ گئے، ہم نے اپنی زمینیں، اپنے گھر ان کو اونے پونے داموں میں پیسے کما لیے اور اپنی جگہ دے دی رہنے کے لیے، اور وہ قابض بن گئے. باقی پچھلی 15 صدیاں پڑھ کر دیکھ لیں، وہ ایسے ہی فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے. تو یہ ان کا مقدر ہے جو لکھا جا چکا ہے. اب ظاہری طور پر ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین ہر کام جو ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی، ان کے پیچھے یہودیوں کا سرمایہ ہے، انہی کا سرمایہ ہے. لیکن مال سے عزت نہیں ملتی، مال سے عزت نہیں ملتی. یہ معیار ہم نے قائم کر رکھا ہے نا جی، کہ وہ جی بڑے کامیاب ہیں، ساری دنیا پر ان کی حکومت ہے، اقتصادی طور پر ساری دنیا پر ان کی حکومت ہے. لیکن مال سے عزت اور ذلت کا معیار ہم نے قائم کر رکھا ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. ہیں وہ دنیا کے ذلیل ترین انسان، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں. ہمارے دیکھنے کا، ہمارے پرکھنے کا، ہمارے جانچنے کا معیار ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے ہاں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا مقدر میں نے ذلت کر دی، مسلط کر دی ان پر، اب وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ فیکٹ ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نبی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں. ہر معجزہ اللہ کی نشانی ہوتا ہے، ہر معجزہ اللہ کی بینات، روشن نشانی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ سامنے دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانے. کوڑ کے مرد پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، برس زدہ مریض کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. مادر زاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا نکلتا ہے اس کو آنکھیں عطا کر دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ انکار کرتے رہے میری آیات کا. یہ ذلت اس وجہ سے ان پر میں نے ان کا مقدر کیا. اور پھر ایک اور بڑا ظلم جو کیا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. تو یہ ذلت اس لیے ان پر مقدر کی گئی کیونکہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے اور نافرمان ہو گئے تھے. تو حد سے بڑھ جانا کہ حدود اللہ کو توڑ دینا، اللہ کی حدوں کو توڑ دینا، اور نافرمانی کہ اللہ کے فرمان جو بھی ہے، حکم جس کو کہتے ہیں، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں. اللہ کہے کہ یہ کرو تو آپ اس کے خلاف کریں، آپ وہ نہ کریں. اللہ کا رسول کہے کہ یہ کرو تو آپ وہ نہ کریں، یہ ہے نافرمانی. جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، یہ نافرمانی ہے اور گمراہی. اور اس کی سزا وہی ہے جو یہودیوں کو سنائی جا رہی ہے کہ ذلت بھی تمہارا مقدر ہوگی اور اللہ کے غضب کے بھی تم سزاوار ہوگے. کون؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، آقا کی اطاعت نہیں کرتے. تو شرط وہی ہے، شرط، قانون اور قاعدہ وہی ہے جو اللہ کریم نے بیان کر دیا کہ اب جو جو اس لسٹ میں آئے گا
وہ ذلیل و رسوا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے غضب کا سزاوار بھی ہوگا۔ تو یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا مضمون کو لے کر کل چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔